اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ سبا مکمل طور پر اس میں شامل ہے، جس کے 6 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے جو کہ مکمل ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں، اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع اس میں شامل ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 سے، جس میں آیات نمبر 28 سے 34 تک شامل ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری کا بیان ہے۔ چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات سے خطاب اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایات ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا اور مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فقر کا عالم تھا۔ ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے اور ازواج مطہرات کے سامنے ہمدرد بن کر فقر کی صورتحال پر افسوس کرتے، انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب ازواج نے ایسا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شدید دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان سے علیحدگی اختیار کے رکھی۔ 1 ماہ بعد ان کے سامنے 2 صورتیں رکھیں، ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیاوی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر کی زندگی میں خوش رہیں اور اسی زندگی پر راضی رہیں۔ تمام ازواج نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرما لیا۔ ازواج کو باور کرایا گیا کہ ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اگر ازواج نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ دوچند ہوگی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان شان طرز عمل اختیار کیا تو ان کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ پھر ازواج کے توسط سے تمام مومن خواتین کو ہدایت دی گئی کہ اگر نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کیا جائے، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے، باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کیا جائے اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے، باقاعدگی سے نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 35 سے 40 تک۔ 5ویں رکوع میں مومن مردوں اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کریں۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اس کی ممانعت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا۔ پھر ان کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا۔ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے ڈر سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 41 سے 52 تک۔ اس میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیں۔ اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کی گستاخیوں اور شرارتوں سے رنجیدہ ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ رکو نمبر 7 آیت نمبر 53 سے 58 تک۔ 7ویں رکو میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔ اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ ازواج مطہرات سے کوئی بھی شے مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگیں۔ وضاحت کر دی گئی کہ پردے کا یہ حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے۔ مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے۔ اور اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رکو نمبر 8 آیات نمبر 59 سے 68 تک۔ اور 8ویں رکو میں ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں۔ اسی رکو میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اسی قابل ہے کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی۔ ہم نے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما۔ رکو نمبر 9 آیات نمبر 69 سے 73۔ 9ویں رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوفزدہ ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں۔ یہ شے ہے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقعی ناانصاف و نادان ہے۔ وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وحی آنے کے بعد انسان 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے۔ وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ بھرپور اجر عطا فرمائے گا، وحی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں سورہ احزاب کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سبا میں مؤثر تذکیری بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 9 تک۔ اس رکوع میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑے تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کو ٹکڑے کر کر ان پر گرا دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 تا 21۔
دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان ہے۔ اللہ نے اس قوم کو وسیع و عریض باغات کے 2 سلسلے عطا کیے تھے۔ ان باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے، انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے۔ تجارتی اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک سفر کرتے تھے۔ طویل تجارتی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسی بستیاں تھیں جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کر لیتے اور آرام بھی کر لیتے۔ انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے خواہش کی کہ ان کے سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات یا ایڈونچرز کا سامنا ہو۔ ان ایڈونچرز کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ قوم سبا کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا۔ اب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوں کی صورت میں باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 22 سے 30 تک۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کرۂ ارضی کے لیے ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 31 سے 36 تک۔ اس میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی اور سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کی لذت کے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکار رہے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 37 سے 45 تک۔ اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال و دولت سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ و نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عنقریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے۔ شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخرکار انہیں تباہ کر دیا۔ مکے والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کا عشر عشیر بھی نہیں۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 46 سے 54۔ چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی دعوت بے غرض ہے، وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے، اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی، اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر تمہیں حشر وہی نظر آئے گا یا تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے ہیں۔ یہاں پر سورہ سبا
کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ فاتر شروع ہوتی ہے، اور سورہ فاتر میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 1 سے آیات نمبر 1 سے 7 تک۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 8 سے 14 تک۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے بھرپور جد و جہد کرے۔ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کا نفاذ کے لیے تن من دھن لگایا جائے تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 15 سے 26 تک۔ تیسرے رکوع میں بندوں کو ان کے اوقات بتائی گئی ہے۔ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہو۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 27 سے 37 تک۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے۔ علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں، پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن پاک کرنے والے، اللہ کی سے لو لگانے والے، نماز کے ذریعے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے، ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین بین ہے اور کچھ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا۔ جو بد نصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اپنی بے عملیوں کی تلافی کر سکیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 38 سے 45 تک۔ پانچویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینے میں کیا راز چھپا ہے۔ اس نے کائنات میں انسانوں کو عارضی اختیار دیا ہے۔ ایسے لوگ بدبخت ہیں جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لیے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ جب وہ حد سے بڑھنے لگیں تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ یہاں سورہ فاتر کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پارے میں یعنی پارہ نمبر 22 میں سورہ یاسین کا ایک رکوع شامل ہے جس میں آیات نمبر 1 سے 12 تک شامل ہیں۔ قرآن حکیم کا دل سمجھا جاتا ہے سورہ یاسین کو، اور اس کے پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن
پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے سامنے موجود وقتی مفادات اور ان کے پیچھے آبا پرستی کے تصورات وہ رکاوٹیں ہیں جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم کر رہی ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی۔ یہاں پر پارہ نمبر 22 کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ اس کا مختصر خلاصہ سمجھ آیا ہوگا۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی ہم گزار سکیں اور نیکی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے آخری 6 رکوع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ سبا